السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہمارے ویورز اور نیوز اینڈ لائف کے سبسکرائبر؟ آپ سبھی کو خوش آمدید میرے اس نیوز چینل میں اور زندگی کی خبر میں۔ زندگی لائف اور زندگی جو ایک ہی چیزیں ہیں، اور میں یہی کہنے آیا تھا آپ سبھی سے کہ محترم، ہم آج ایک بڑا ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں، اور وہ ٹاپک جو ہے ہمارا بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم ہوگا، اور وہ ایسی شخصیت کے لیے ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں اور آپ کہیں نہ کہیں ان کی عزت اور ان کے مقام کو بہت ہی کم رکھے ہیں اپنے دل میں، اور سب سے بڑی غلطی پہ ہیں جو لوگ اس ہستی کے بارے میں، ان کی عزت میں کہیں نہ کہیں کمی کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کو آپ پورے غور و فکر سے سنیں گے، اور کہیں نہ کہیں اگر غلطی ہو رہی ہو اور ہو ہمارے اندر تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے محترم۔ اگر آج آپ صحیح نہیں کیے تو یہ سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں آپ کا بھی کوئی وجود، کوئی مثال، کوئی معاملات صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مجھے حوصلہ افزائی کریں گے، اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تاکہ میں اوروں تک یہ بات پہنچا پاؤں اور انسانیت کے لیے کام کر پاؤں، اور جو درد ہے لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور خاص کر کے ضعیف اور بزرگ ماں باپ کا، وہ درد میں کہہ پاؤں اور بتا پاؤں، اور اس کو اپنے دل سے ہم ایکسیپٹ کر پائیں کہ کہیں یہ غلطی ہم سے تو نہیں ہو رہی۔ اگر یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے محترم، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی بہت ہی پھیکی اور بہت ہی غمگین ہونے والی ہے اگر ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں تو۔ اور وہ عزت اور اعتبار اور وہ مقام، وہ ایک ہی دو ہستی ہے، دو ہستی، ماں اور باپ۔ اس دو ہستی کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو غور سے سنیں گے اور پورا لاسٹ تک کی پورا ویڈیو دیکھیں گے محترم۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پورے ویڈیو کو آپ سنیں، سمجھیں اور اپنے دل میں بیٹھائیں، اور آنے والے نسلوں تک کے یہ خبر پہنچائیں۔ جی محترم، تو میں وہ جو کہنے آیا تھا، جو اہم بات تھی وہ میں شروع کروں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے تھے، آپ سبھی کو پتہ ہی ہے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ماں تھی، ایک ضعیف ماں، اور ان کی خدمت کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملتا تھا، وہ جا نہیں پایا اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے۔ تو ان کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکی ہوئی تھی۔ ادھر حضور یمن کے طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا، اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعائیں کروانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کبھی نہیں ملے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، اور پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، اور تم سب بیٹھ گئے، اور تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلے مراد کھڑا رہے، پھر صرف قبیلہ مراد کے جو حضرات ہیں وہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہیں، تو صرف ایک آدمی بچا۔ وہ حضرت عمر نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ اویس کہاں ہے، اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے، اور آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچے
تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، درخت کے نیچے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہا ہے۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ حضرت عمر نے پوچھا تو حضرت اویس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اور حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلے دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو، باقیوں کو جانے دو اور حضرت اویس کو روک لو۔ تو روکنے کے بعد حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، تو نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا، میں تیرے طفیل میں ان سب کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ تو صرف اللہ کو یہ پسند آیا کہ ماں کی تم نے جو خدمت کی ہے وہ خدمت مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ تو رحیم ہے نا جناب۔ ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو صلح کر دے گا اور آپ کو ہر پریشانی سے بچا سکے۔ تو محترم حضرات، یہ تھا مقام ماں باپ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی حضرات سنتے ہیں وہ ماں کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ معاملات آپ کے صحیح کر دے گا۔ اگر آپ کے نصیب بگڑے ہوئے ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کریں، آپ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں اس رب پہ کہ جب آپ دیکھیں کہ پریشانی کا زیادہ بوجھ ہو رہا ہے، پریشانی زیادہ میرے سر پہ ہے، تو آپ پہنچے ماں باپ کے پاس، دعا منگوائیں، ان کی خدمت کریں اور کہیں اللہ سے وہ دعا مانگے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ یہ آزمائیں جناب محترم، اپنی زندگی میں آزمائیں، تبھی جا کر کے آپ کی زندگی سنہرا ہوگا اور اچھا زندگی ہوگا۔ فیوچر میں آپ کچھ کر پائیں گے۔ ماں باپ کا ساتھ دینا ہوگا آپ کو، اور آپ کا ساتھ ماں باپ دیں، تب جا کر کے یہ مکمل ہے۔ ٹھیک ہے محترم، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، اور آئندہ جو پریشانی کبھی بھی کوئی معاملات ہو تو فوراً اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں اور ان کی مہربانی بنائے رکھیں اپنے اوپر۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق کریں گے تبھی جا کر کے ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا مار پیٹ کے دعا نکلوا نہیں سکتے نا، اور ایسی دعا تو کسی کام کی نہیں ہے نا جب دل ہی خوش نہ ہو۔ تو محترم، آپ سمجھدار ہیں اور اچھے ہیں اور سمجھنے والے لوگ ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے جڑے رہیں گے، اس نیوز سے، جو آپ کے زندگی میں ایک اچھی خوشی اور ایک اچھی خبر اور ایک اچھا روشنی دینے کا کام کرتا ہے محترم۔ تو نیوز ان لائف کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خرم رہیں۔ السلام علیکم۔